urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ 5واں باب، ختم نبوت، فصل 2، عقیدہ ختم نبوت پر جامع تحقیقی بحث۔ ایک گروہ جس نے اس دور میں نئی نبوت کا فتنہ عظیم کھڑا کیا ہے، سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں سے خاتم النبیین کے لفظ کے معنی نبیوں کی مہر کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو انبیاء بھی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے سے نبی بنیں گے، یا بالفاظ دیگر جب تک کسی کی نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہ لگے وہ نبی نہ ہو سکے گا۔ لیکن جس سلسلہ بیان میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس کے اندر رکھ کر اسے دیکھا جائے تو اس لفظ کا یہ مفہوم لینے کی قطعاً کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، بلکہ اگر یہی اس کے معنی ہوں تو یہاں یہ لفظ بے محل ہی نہیں، مقصود کلام کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ آخر اس بات کا کیا تک ہے کہ اوپر سے نکاح زینب رضی اللہ عنہا پر معترضین کے اعتراضات اور ان کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات کا جواب دیا جا رہا ہو، اور یکایک یہ بات کہہ ڈالی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، آئندہ جو نبی بھی بنے گا ان کی مہر لگ کر بنے گا۔ اس سیاق و سباق میں یہ بات نہ صرف بالکل بے تکی ہے بلکہ اس سے وہ استدلال الٹا کمزور ہو جاتا ہے جو اوپر سے معترضین کے جواب میں چلا آ رہا ہے۔ اس صورت میں تو معترضین کے لیے یہ کہنے کا اچھا موقع تھا کہ آپ یہ کام اس وقت نہ کرتے تو کوئی خطرہ نہ تھا، اس رسم کو مٹانے کی ایسی ہی کچھ شدید ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مہر لگ لگ کر جو انبیاء آتے رہیں گے ان میں سے کوئی اسے مٹا دے گا۔ ایک دوسری تعویل اس گروہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی افضل النبیین کے ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، البتہ کمالات نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ مفہوم لینے میں بھی وہی قباحت ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔ سیاق و سباق سے یہ مفہوم بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا بلکہ الٹا اس کے خلاف پڑتا ہے۔ کفار و منافقین کہہ سکتے تھے کہ حضرت کمتر درجے کے ہی صحیح، بہرحال آپ کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، پھر کیا ضروری تھا کہ اس رسم کو بھی آپ ہی مٹا کر تشریف لے جاتے۔ خاتم النبیین کے لغوی معنی۔ پس جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہی کے لیے جائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف سیاق ہی کا تقاضا نہیں ہے، لغت بھی اسی معنی کی مقتضی ہے۔ عربی لغت اور محاورے کی روح سے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ ختم العمل کے معنی ہے فرغ من العمل، کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کے معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس میں سے نکلے اور نہ کچھ اس کے اندر داخل ہو۔ ختم الکتاب کے معنی ہے خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے۔ ختم علی قلب، دل پر مہر لگا دی کہ نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے، نہ پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل سکے۔
ختام کل مشروب، وہ مزہ جو کسی چیز کے پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے۔ خاتمت کل شعین عاقبتہ و آخرتہ، ہر چیز کے خاتمہ سے مراد اس کی عاقبت اور آخرت۔ ختم شیء و بلغ الآخرہ، کسی چیز کے ختم کرنے کا مطلب ہے اس کے آخر تک پہنچ جانا۔ اسی معنی میں ختم قرآن بولتے ہیں، اور اسی معنی میں سورتوں کی آخری آیات کو خواتیم کہا جاتا ہے۔ خاتم القوم آخرہم، خاتم القوم سے مراد ہے قبیلے کا آخری آدمی۔ ملاحظہ ہو لسان العرب قاموس اور اقرب الموارد۔ یہاں ہم نے لغت کی صرف 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن بات انہی 3 کتابوں پر منحصر نہیں ہے۔ عربی زبان کی کوئی معتبر لغت اٹھا کر دیکھ لی جائے، اس میں لفظ خاتم کی یہی تشریح ملے گی، لیکن منکرین ختم نبوت خدا کے دین میں نقب لگانے کے لیے لغت کو چھوڑ کر اس بات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی شخص کو خاتم الشعراء یا خاتم الفقہاء یا خاتم المفسرین کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کو یہ لقب دیا گیا ہے اس کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ یا مفسر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے کمالات اس شخص پر ختم ہو گئے۔ حالانکہ مبالغے کے طور پر اس طرح کے القاب کا استعمال یہ معنی ہرگز نہیں رکھتا کہ لغت کے اعتبار سے خاتم کے اصل معنی ہی کامل یا افضل کے ہو جائیں، اور آخری کے معنی میں یہ لفظ استعمال کرنا سرے سے غلط قرار پائے۔ یہ بات صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو زبان کے قواعد سے ناواقف ہو۔ کسی زبان میں بھی یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کبھی کبھی مجازاً کسی دوسرے معنی میں بولا جاتا ہو تو وہی معنی اس کے اصل معنی بن جائے، اور لغت کی روح سے جو اس کے حقیقی معنی ہے ان میں سے اس کا استعمال ممنوع ہو جائے۔ آپ کسی عرب کے سامنے جب کہیں گے جا خاتم القوم، تو وہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لے گا کہ قبیلے کا فاضل و کامل آدمی آ گیا، بلکہ اس کا مطلب وہ یہی لے گا کہ پورے کا پورا قبیلہ آ گیا ہے، حتیٰ کہ آخری آدمی جو رہ گیا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء اور خاتم المحدثین وغیرہ القاب جو بعض لوگوں کو دیے گئے ہیں ان کے دینے والے انسان تھے، اور انسان کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ جس شخص کو وہ صفت کے اعتبار سے خاتم کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر کوئی اس صفت کا حامل پیدا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے انسانی کلام میں ان القاب کی حیثیت مبالغے اور اعتراف کمال سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے متعلق یہ کہہ دے کہ فلاں صفت اس پر ختم ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے بھی انسانی کلام کی طرح مجازی کلام سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خاتم الشعراء کہہ دیا ہوتا تو یقیناً اس کے بعد کوئی شاعر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس نے جسے خاتم النبیین کہہ دیا غیر ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ہو سکے، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور انسان عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کا کسی کو خاتم النبیین کہنا اور انسانوں کا کسی کو خاتم الشعراء اور خاتم الفقہاء وغیرہ کہہ دینا آخر ایک درجے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر تمام اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالاتفاق خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے لیے ہے۔ عربی لغت و محاورے کی روح سے خاتم کے معنی ڈاک خانے کی مہر کے نہیں ہیں جسے لگا لگا کر خطوط جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلے نہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ قرآن کے سیاق و سباق اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا جو مفہوم ہے اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند صحیح ترین احادیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ بخاری کتاب المناقب باب ما ذکر ان بنی اسرائیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوبصورت حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی نبی آئے۔ بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین۔ اسی مضمون کی 4 حدیثیں مسلم کتاب الفضائل باب خاتم النبیین میں ہیں، اور آخری حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں، بس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہی حدیث انہی الفاظ میں ترمذی کتاب المناقب باب فضل النبی اور کتاب الآداب باب الامثال میں ہے۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں آئی ہے، اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، ختم بالانبیاء، میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسند احمد میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ اسی مضمون کے احادیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ 1، مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ 2، مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی۔ 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے۔ 4، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تیمم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے، اور غسل کی حاجت بھی۔ 5، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا۔ 6، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ ترمذی کتاب الرؤیا باب الذہاب النبوہ، مسند احمد مرویات انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا۔ میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بخاری و مسلم کتاب الفضائل باب اسماء النبی، ترمذی کتاب الآداب باب اسماء النبی، موطا کتاب الاسماء النبی، المستدرک للحاکم کتاب التاریخ باب اسماء النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔
ابن ماجہ کتاب الفتن باب الدجال۔ عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز سے گویا آپ ہم میں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد مرویات عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اچھا خواب، یا فرمایا صالح خواب، یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا بھی تو بس اچھے خواب کے ذریعے سے مل جائے گا۔ مسند احمد مرویات ابو الطفیل نسائی ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ ترمذی کتاب المناقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کتاب الفضائل الصحابہ۔ بخاری و مسلم نے یہ حدیث غزوہ تبوک کے ذکر میں بھی نقل کی ہے۔ مسند احمد میں اس مضمون کی 2 حدیثیں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا آخری فقرہ یوں ہے مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ابو داؤد، طیالسی، امام احمد اور محمد بن اسحاق نے اس سلسلے میں جو تفصیلی روایات نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے اپنے پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ منافقین نے اس پر طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کر دی۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام رکھتے تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، اسی طرح میں تم کو مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کہیں بعد میں کسی فتنے کی موجب نہ بن جائے، اس لیے فوراً آپ نے یہ تصریح فرما دی کہ میرے بعد کوئی شخص نبی ہونے والا نہیں ہے۔ صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو داؤد کتاب الفتن۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ابو داؤد نے کتاب ملاحم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ترمذی نے بھی حضرت صوبان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں یہاں تک کہ اٹھیں گے 30 کے قریب جھوٹے فریبی جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر ہوگا۔ بخاری کتاب المناقب۔ مسلم میں اسی مضمون کی جو حدیث ہے اس میں یکلمون کے بجائے محدثون کا لفظ ہے۔
لیکن مکلم اور محدث دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی ایسا شخص جو مکالمہ الہی سے سرفراز ہو یا جس کے ساتھ پردہ غیب سے بات کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بغیر مخاطبہ الہی سے سرفراز ہونے والے بھی اس امت میں اگر کوئی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت، یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ بہیقی، کتاب الرؤیا، طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ منکرین ختم نبوت اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد کو آخر المساجد فرمایا، حالانکہ وہ آخری مسجد نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی بے شمار مسجدیں دنیا میں بنی ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آتے رہیں گے۔ البتہ فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آخری مسجد ہے، لیکن در حقیقت اس طرح کی تعویلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم کے جس مقام پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے سلسلے کی تمام احادیث کو ایک نظر ہی دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کس معنی میں فرمایا۔ اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو روایات امام مسلم نے نقل کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کو عام مساجد پر فضیلت حاصل ہے، جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اسی بنا پر صرف انہی 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ باقی کسی مسجد کا یہ حق نہیں کہ آدمی دوسری مسجدوں کو چھوڑ کر خاص طور پر اس میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرے۔ ان میں سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری مسجد مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی ہے جس کی بنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے میری اس مسجد کے بعد دنیا میں کوئی چوتھی مسجد ایسی بننے والی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے زیادہ ہو اور جس کی طرف نماز کی غرض سے سفر کر کے جانا درست ہو۔ یہ احادیث بکثرت صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور بکثرت محدثین نے ان کو بہت سی قوی سندوں سے نقل کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ دجال و کذاب ہیں۔ منکرین ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مقابلے میں اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف صاف ارشادات کے مقابلے میں حضرت عائشہ کے کسی قول کو پیش کرنا ہی سخت گستاخی و بے ادبی ہے،
اس پر مزید یہ کہ حضرت عائشہ کی طرف جس روایت میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے وہ بجائے خود غیر مستند ہے، اسے حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کسی قابل ذکر محدث نے نقل نہیں کیا ہے۔ تفسیر کی ایک کتاب در منصور اور لغت حدیث کی ایک کتاب تکملہ مجمع البحار سے اس کو نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک ایسی ضعیف ترین روایت، اور وہ بھی ایک صحابیہ کے قول کو لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے جنہیں تمام اکابر محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند اور معتبر اور قطعی الثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بجائے خود سند و حجت ہے، مگر جب وہ قرآن کی ایک نص کی شرح کر رہا ہو تب تو وہ اور بھی زیادہ قوی حجت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا اور اس کی تفسیر کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا کوئی دوسرا مفہوم بیان کرے اور ہم اسے قبول کرنا کیا معنی قابل التفات بھی سمجھیں۔ صحابہ کرام کا اجماع قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے بالاتفاق جنگ کی تھی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو عریضہ آپ کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ طبری جلد دوئم صفحہ 399 طبع مصر۔ علاوہ بری مورخ طبری نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ مسیلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس صحیح اقرار رسالت محمدی کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنو حنیفہ نیتی کے ساتھ اس پر ایمان لائے تھے اور انہیں واقعی اس غلط فہمی میں ڈالا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود شریک رسالت کیا ہے۔ نیز قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسلمہ پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک ایسے شخص نے پیش کیا تھا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد 5 صفحہ 51۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فوج کشی کی۔ پھر یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں کہ صحابہ نے ان کے خلاف ارتداد کی بنا پر نہیں بلکہ بغاوت کے جرم میں جنگ کی تھی۔ اسلامی قانون کی روح سے باغی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی نوبت آئے تو ان کے اسیران جنگ غلام نہیں بنائے جا سکتے، بلکہ مسلمان تو درکنار، ذمی بھی اگر باغی ہوں تو گرفتار ہونے کے بعد ان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسیلمہ اور اس کے پیرووں پر جب چڑھائی کی گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا، اور جب وہ لوگ اسیر ہوئے تو فی الواقع ان کو غلام بنایا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی جس کے بطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنیفیہ نے جنم لیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 316 تا 325۔
اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ نے جس جرم کی بنا پر ان سے جنگ کی تھی وہ بغاوت کا جرم نہ تھا، بلکہ یہ جرم تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لائے۔ یہ کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئی اور صحابہ کرام کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی۔ اجماع صحابہ کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔